برکات سے محبوب آپ بھی تلاوت سنیں گے، اللہ بھی تلاوت سنے گا۔ قرآن کریم ہمیں عزت دلانے کے واسطے آیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بندوں کے غلامی سے نکال کر، نفس کے غلامی سے نکال کر، شیاطین کے غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانے کے واسطے آیا ہے۔ یہ قرآن کریم اب جدھر بھی دیکھو ہمیں رحمتیں دلوانے کے واسطے آیا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک نوجوان تھا، سالم اس کا نام تھا، جو ملک شام کے بازار کے اندر بک رہا تھا۔ سالم نام تھا اور ملک شام کے بازار میں بک رہا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ بکتے تھے، لوگ غلام خریدتے تھے، باندیاں خریدتے تھے۔ یہ سالم نام کا نوجوان بھی ملک شام کے بازار میں بک رہا تھا۔ شکل کا کالا تھا، نہ عقل تھی نہ علم تھا۔ سلام بن جبیر جو یہودی تھے انہوں نے اس کو خرید لیا، اور سلام بن جبیر نے بہت سارا مال خریدا اور سالم کو بھی خرید کر مدینہ پاک لائے، اور سلام بن جبیر نے جو ہے اپنے مال کو بیچنا شروع کیا۔ ایک وقت آیا کہ سلام بن جبیر کا 3 دن کے اندر پورا مال بک گیا، لیکن سالم کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ سالم جو جوان تھا لیکن کمزور تھا، حالت کے اعتبار سے انتہائی لاغر تھا، اور دھوپ میں کھڑے کھڑے سورج کی شعاؤں نے اس کی چمڑی کو جلا دیا تھا۔ سالم کی چمڑی کو سورج کی شعاؤں نے جلا دیا تھا، اور سلام بن جبیر نے کہا تھا سالم تم نے یہی کھڑے رہنا ہے، سائے میں مت کھڑے رہنا، کیونکہ لینے والے تم کو یہاں دیکھیں گے۔ اور سلام بن جبیر نے کہا سالم میں تم کو جلدی بیچنا چاہتا ہوں۔ سالم 3 دن تک کھڑے رہے، کوئی لینے والا نہیں تھا، کوئی ترس کھانے والا نہیں تھا، کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ بالآخر مدینہ پاک کے اندر ایک خاتون تھی، اس کا نام سبیتا تھا۔ سبیتا کو معلوم پڑا کہ مدینہ کے بازار کے اندر سالم نام کا جوان ہے جو غلام ہے، حالت کے اعتبار سے کمزور ہے، سورج کی تپش نے اس کی چمڑی کو جلا کے رکھ دیا ہے، نہ عقل ہے نہ شکل ہے، لیکن انسان ہے۔ سبیتا بازار میں آئی اور سلام بن جبیر سے کہا میں اس جوان کو خریدنا چاہتی ہوں۔ سلام بن جبیر نے سالم کو جلدی سے بیچ دیا۔ سبیتا نے سالم کو اپنے پاس رکھا، اور سالم سبیتا کے گھر کی خدمات کرتے۔ اللہ کی شان، اسی دور کے اندر مکہ پاک سے لوگ مدینہ پاک، پھر مدینہ پاک سے لوگ ملک شام جایا کرتے تھے بزنس کے لیے اور کاروبار کے لیے اور تجارت کے لیے۔ ملک شام سے قافلہ واپس آیا، جو مکہ کا رہواسی تھا، جو مکہ کا رہنے والا تھا، مدینہ پاک ٹھہرا۔ اس قافلے کے اندر ایک جوان تھے، ابو حذیفہ ان کا نام تھا، جوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے جو ہے ابو حذیفہ کے سامنے سبیتا کی رحم دلی کی تعریف کی کہ سالم نام کا جوان تھا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، سبیتا نام کی خاتون نے خریدا، رحم دلی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی کنواری ہے۔ ابو حذیفہ تم بھی کنوارے ہو، ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم اس رحم دل نیک خاتون با کمال صفات خاتون سے نکاح کر لو۔ ابو حذیفہ نے رشتہ بھیج دیا، اور سبیتا کے ماں باپ نے دیکھا مکہ کا باشندہ ہے، عزت دار ہے، بڑے قبیلے سے ہے، ینگ اور نوجوان بھی ہے، اور شریف النفس بھی ہے، اپنے بیٹی سبیتا کا نکاح ابو حذیفہ سے پڑھا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ابو حذیفہ اور سبیتا جب مکہ جانے لگے، سالم تو سبیتا کے غلام تھے، ابھی سبیتا نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ابو حذیفہ نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، سالم بھی ساتھ میں چلے، مکہ پاک گئے، اور مکہ پاک جانے کے بعد ابو حذیفہ کی دوستی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو حذیفہ نے کہا عثمان کیا بات ہے، ہماری دوستی بہت جگری تھی، ہمارا یارانہ بہت اچھا تھا، دوستانہ ماحول بہت ٹھیک ٹھاک تھا، کیا بات ہے وہ گرم جوشی جو پہلے نظر آتی تھی اب ہم کو نظر نہیں آتی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ارے ابو حذیفہ دوستی اب بھی باقی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے میں نے ایمان قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، اب میں مسلمان بن چکا ہوں اور تم مسلمان نہیں ہے، تو دوستی ٹھیک معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا جہاں تم نے کلمہ پڑھا عثمان مجھے لے کر چلو۔ ابو حذیفہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ ابو حذیفہ نے
قرآن پاک کی تلاوت سنی، حضور نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا تو فوراً ابو حذیفہ نے حضور کا قرآن سن کر کلمہ پڑھ لیا۔ بیوی سبیتا سے کہا جہاں میں نے ایک معلم دیکھا ہو جو بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت سے میرا فتر دل موم ہو گیا، میرے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ ابو حذیفہ اپنی بیوی سبیتا کو لے کر آئے، سبیتا نے بھی حضور کا قرآن سنی، اس نے بھی حضور پر کلمہ پڑھ لی، ایمان لے آئی۔ سالم کو معلوم پڑا کہ جو میرے آقا اور مالک ہیں ابو حذیفہ اور سبیتا یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سالم بھی حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، کہا حضرت مجھے بھی قرآن سنائیے۔ حضرت نے قرآن پڑھ کے سنایا، سالم نے بھی ایمان قبول کر لیا، سالم بھی مسلمان بن گئے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کے مجلس میں سالم جانے لگے، قرآن سیکھنے لگے۔ ایک دن آیا، تاریخ میں لکھا ہے سالم قرآن کریم تجوید سے پڑھنا سیکھ گئے، اور جب سالم قرآن کی تلاوت کرتے حضور پاک علیہ السلام سالم کی تلاوت سن کر خوش ہوتے اور کہتے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میری امت میں اتنا پیارا قرآن پڑھنے والے بندے پیدا فرمائے ہیں۔ کہاں سالم ملک شام میں بکنے والا، کہاں مدینہ کے اندر بکنے والا۔ پھر کیا ہوا آگے سنیے۔ جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تو سبیتا نے کہا سالم ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہیں، اور حضور نے فرمایا جو غلام کو آزاد کریں گا اللہ اس کو اتنا اجر دیں گے، سالم ہم تم کو آزاد کرتے ہیں۔ سالم نے کہا سبیتا نہ میرا ماں زندہ ہے، نہ باپ زندہ ہے، نہ بھائی زندہ ہے، نہ میرا گھر ہے، میں پردے سے مسافر ہوں، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ابو حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے سالم ہم کو چھوڑ کے مت جانا، آج سے ہم تم کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ پھر نام پڑ گیا سالم مولا ابو حذیفہ۔ پھر کیا ہوا صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے اندر کون تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ صحابہ چلتے رہے، جب قباء پہنچے تو امامت کی ضرورت پیش آئی۔ لوگوں نے کہا امام کس کو بنایا جائے، اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ سب کے مشورے سے طے ہوا کہ ہم کو نماز سالم مولا ابو حذیفہ پڑھائیں گا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب ان کے مقتدی بنے، سالم تلاوت کرتے، نماز پڑھانے لگے، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے۔ پھر کیا ہوا قباء کے اندر مدینہ کے یہودیوں نے دیکھا یہ وہ سالم تھا جو مدینہ پاک کے بازار میں 3 دن تک بکتا رہا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، سب دیکھ کر آگے نکل جاتے تھے، کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا۔ خدا تیری کیا شان ہے کہ تو نے سالم کو قرآن کے برکت سے صحابہ کا امام بنا دیا۔ پھر کیا ہوا ایک بار مدینہ پاک کے اندر سالم آ رہے تھے، حضور نے صحابہ سے کہا دیکھو یہ سالم آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں سالم کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بچہ بھیگنے والا تھا قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میں دیکھتا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سالم کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہے۔ پھر کیا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی، جب آخری وقت تھا، سانسیں چڑھ رہی تھی، لوگوں سے کہا کاش سالم زندہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا میں سالم کو مسلمانوں کا امیر بنا دیتا۔ لوگ کا حضرت وہ کیسے؟ کہا اگر میں اللہ کے پاس پیش ہوتا، اللہ مجھ سے کہتے عمر تو نے سالم کو مسلمانوں کا امیر کیسے بنا دیا، خلیفۃ المسلمین کیسے بنا دیا؟ میں اللہ سے کہتا تیرے محبوب کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ حکومت کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے۔ دیکھو جس کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، صحابہ کرام کا امام بن گیا، قرآن کی تلاوت بہترین کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ او نوجوان